بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر اگر ایک مقام کے اوپر ایک جگہ پر 2 یا 3 وقف ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو وہاں پر وقف کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر بھی علامات استعمال ہوتی ہیں 2 یا 3 علامات وقف کی اکٹھی آ جائیں، آپ نے ان علامات کو دیکھنا ہے، ان کے اوپر غور کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں جی، قرآن پاک کے اندر جتنی بھی علامات استعمال ہوتی ہیں نا، تمام کی تمام علامات کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنا اپنا ایک درجہ ہے اور اپنی اپنی مقدار ہے۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں میں نے کی ہیں۔ تمام علامات کا اپنا ایک درجہ ہے اور اپنی ایک مقدار ہے۔ پہلے میں بات کرتا ہوں درجے کی کہ درجہ کسے کہتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، اب میم قرآن پاک کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم۔ یہاں پر آپ نے لازمی وقف کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ وقف نہ کریں گے تو معنی بدل جائے گا، معنی تبدیل ہو سکتا ہے، تو میم کے اوپر لازماً وقف کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ایک اپنا درجہ ہے۔ اب ایک اور مثال دیتا ہوں، یہاں پر دیکھیں جیم ہے، جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف جائز۔ یہاں پر بھی آپ نے وقف کرنا ہے، یہاں پر بھی آپ کو رکنا پڑے گا، لیکن اگر آپ وقف نہیں کرتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی جائز ہے، معنی کے اندر چینجنگ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر میم کے اوپر اگر آپ نے وقف نہ کیا تو معنی بگڑ سکتا ہے، معنی تبدیل ہو جائے گا، لیکن اگر جیم کے اوپر آپ وقف نہیں کرتے، وقف کرنا تو چاہیے لیکن اگر آپ نہیں بھی کرتے تو پھر بھی جائز ہے، معنی کے اندر چینجنگ نہیں ہوگی۔ یہ ہوتا ہے درجہ، اسے کہتے ہیں مقام۔ جتنی بھی علامات ہوتی ہیں سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنا اپنا ایک درجہ ہے۔ اب آپ کو مقام کی اور درجے کی سمجھ میں بات آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں مقدار کسے کہتے ہیں۔ تمام علامات کی مقدار یعنی کہ کوانٹٹی اپنی اپنی ہے۔ فار ایگزامپل، اب جو توئیں استعمال ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر وقف کی علامت میں سے، تو یہ 3510 ٹائمز 3510 دفعہ یہ توئیں استعمال کی جاتی ہے رموز اوقاف میں سے، وقف کی علامات میں سے۔ لیکن اگر جیم کی بات کریں وقف جائز تو یہ 1578 دفعہ استعمال ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر۔ یعنی کہ جتنی بھی علامات ہیں ان کی کوانٹٹی کہ وہ کتنی دفعہ استعمال کی گئی ہیں، ان کی کوانٹٹی اپنی اپنی ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب یہاں پر توئیں بھی استعمال کی گئی ہے اور جیم بھی استعمال کی گئی ہے۔ رموز اوقاف میں سے، وقف کی علامات میں سے توئیں اور جیم دونوں اکٹھی آ گئی ہیں اور ایک ہی مقام کے اوپر آ گئی ہیں۔ اب ہم نے ان کو سمجھنا ہے۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہاں پر دیکھیں توئیں اور جیم اگر ایک ساتھ آتی ہیں تو کیا مطلب ہے۔ توئیں کو پہلے سمجھتے ہیں، توئیں کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق۔ ٹھیک ہے، اور جیم کا کیا مطلب ہوتا ہے وقف جائز۔ اب اس کو مزید جو ہے وہ آسان کرتے ہیں۔ توئیں کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے لازمی رکنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر اگر آپ وقف کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر کا مطلب ہے اچھی بات ہے کہ آپ یہاں پر رک جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نہیں رکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس آپشن ملتی ہے، آپ نہیں بھی رکیں گے پھر بھی جائز ہے۔ لیکن طا کی اگر بات کریں، توئیں کی بات کریں تو وہاں پر آپ نے لازمی رکنا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو آپشن کوئی اور نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ توئیں کے اوپر نہیں رکیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، معنی بگڑ سکتا ہے، توئیں کے اوپر لازمی رکنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن اگر جیم کی بات کریں تو اچھی بات ہے کہ آپ یہاں پر رک جائیں، وقف جو ہے وہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں بھی رکتے تو کیا معنی بدلے گا؟ معنی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں اگر طا اور جیم ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک کے اندر تو دونوں کے درجات اپنے اپنے ہیں۔ جیم کہتا ہے جی وقف کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، معنی کے اندر چینجنگ نہیں ہوگی، دونوں آپشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ لیکن اگر طا کی بات کی جائے، طا کہتا ہے جی وقف آپ نے لازمی کرنا ہے، اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو معنی کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ طا والا جو سمبل ہے یہ آپ کو اپنے درجے اپنے مقام کے حساب سے آپ کو کوئی دوسری آپشن نہیں دے رہا، تو اگر یہ دونوں علامات ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہری سی بات ہے جو علامت آپ کو دوسری آپشن نہیں دے رہا آپ اسی کو اپلائی کریں گے، آپ وہاں پر وقف کریں گے۔ اسی طرح وقف فلاح زکریہ، یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے، کوئی دوسری آپشن طا آپ کو نہیں دیتا، لیکن جیم کہتا ہے دونوں طرح جو ہے وہ جائز ہے۔ دیکھیں جی سمپل سی بات ہے، اگر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو اور ایک شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے صرف 4 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت کے علاوہ آپ نے کوئی رکعت نہیں پڑھنی، تو مجھے آپ یہ بتائیں آپ 4 رکعت کون سی پڑھیں گے؟ جو ظہر کی فرائض میں سے ہیں، فرض ہیں، آپ وہ پڑھیں گے یا پھر آپ اپنے طور پر نوافل پڑھنا شروع کر دیں گے؟ فرائض کا رتبہ آپ دیکھیں گے کہ اگر میں نے فرض نہ پڑھی تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی دوسری آپشن نہیں ہے، فرض نماز میں نہیں چھوڑ سکتا تو میں صرف فرائض 4 رکعت جو ظہر والی ہیں میں وہ ادا کروں۔ لیکن نوافل کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں اگر آپ ادا کرتے نوافل تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے آپ درجے کو دیکھیں گے کہ کون سا درجہ کس علامت کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس حساب سے دیکھیں گے کہ کون سی علامت آپ کو کیا آپشن دیتی ہے، کس کا کون سا درجہ ہے، کہاں پر آپ کو آپشن ملتی ہے، کہاں پر آپ کو آپشن نہیں ملتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر 3 علامات ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔